اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ کیا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں خبر ہے کہ جن کو تم پوجتے رہے اور تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن خدائے رب العالمین وہ میرا دوست ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا اور وہی مجھ کو راستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس نے میں امید رکھتا ہوں قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے گا۔ اے پروردگار، مجھے علم ہے اور دانش عطا فرما اور اپنے نیکوکاروں میں بندوں میں شامل فرما۔ سورۃ صفات میں ارشاد فرمایا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طلبگار ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف نظر کی اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو؟ حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی، ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے بتوں کی عبادت سے اپنی قوم کو منع کیا اور ان کا حقیر و ذلیل ہونا بیان کیا، اور یوں فرمایا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو اور ان کے لیے اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہو؟ تم قوم نے اس کو جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح ہی ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی ان کی بڑی پختہ اور پکی دلیل صرف یہی تھی کہ ان کے باپ دادا بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں اور ان بتوں کی پوجا پر لگے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں ہو۔ جسے تمہارے مقام پر ارشاد باری ہے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تمہارا ارادہ جھوٹے معبود گھر لینے کا ہے؟ تو پروردگار عالم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، تو جب تم اللہ سے ملاقات کرو گے تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں یا تم کو کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی انہوں نے یہ بات مان لی
کہ وہ کسی کی پکار نہیں سنتے اور نہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ وہ تو ان بتوں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جیسے جاہل اور گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم کو خبر ہے کہ جن کی تم اور تمہارے اگلے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں وہ تو یقینی طور پر میرے دشمن ہیں، مگر جہانوں کا پروردگار میرا دوست ہے۔ یہ بات ان بتوں کی الوہیت اور ان کی عبادت کے غلط ہونے پر ایک مضبوط اور پختہ دلیل ہے، کیونکہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خساست اور ذلت بیان کی ہے اور ان سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا ہے، ان کی توہین کی، تو اگر وہ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیتے، اور اگر ان بتوں میں اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام پر اثر کرتے۔ تو قوم نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو باتیں آپ ہمارے معبودوں اور ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کہتے ہو، ان کی توہین و تذلیل کرتے ہو اور طعن و تشنیع کرتے ہو، یہ بات حقیقتاً ہے یا کہ بطور مذاق ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں بھی اس بات پر ایک گواہ ہوں، یعنی میں آپ سے اس بارے میں پکی اور سچی بات کہتا ہوں کہ تمہارا سچا معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے، وہ تمہارا اور ہر چیز کا رب ہے اور بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی عبادت کا حقدار ہے، اور میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف چال چلوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے قسم اٹھا کر کہا کہ جب تم سب اپنے تہوار کے موقع پر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کے خلاف ایک خفیہ کارروائی کروں گا۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنے دل میں کہی تھی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بات سن لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک تہوار مناتی تھی اور سب کے سب شہر سے باہر چلے جاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو ساتھ چلنے کا کہا تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، جیسا کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بس اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، پھر کہا بے شک میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات میں تعریض و اشارہ کر کے اپنا ایک مقصد حاصل کیا ہے، ان کے بتوں کی بے عزتی کی، اللہ تعالیٰ کے برحق دین کی مدد کی اور بتوں کی پوجا پاٹ کو غلط اور باطل قرار دیا، کیونکہ وہ عبادت کے مستحق نہیں تھے بلکہ وہ انتہا درجہ کے ذلیل اور تحقیر کیے جانے اور توڑے جانے کے قابل تھے۔ تو جب ان کی قوم کے لوگ اپنے تہوار منانے کو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں ٹھہرے رہے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ پوشیدہ طور پر تیزی سے ان کے بتوں کی طرف گئے، تو وہ بڑی خوبصورت حالت میں تھے کہ ان کے آگے بہت سے قسم و قسم کے کھانے ان کی تقریب کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو آپ ان کی توہین اور مذاق کے انداز میں ان سے کہنے لگے کیا تم ان کو کھاتے نہیں ہو، اور تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ بس دائیں ہاتھ سے ان کو مارنے کے لیے پل پڑے۔ دائیں ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ پکڑنے میں مضبوط اور طاقتور ہے اور زیادہ کاریگر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان تمام کو ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی تھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا، گویا ان کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس بڑے کو غیرت آ گئی کہ میرے ہوتے ہوئے بھی ان چھوٹوں کی پرستش ہو رہی ہے۔
جب وہ لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبودوں کا بہت برا حشر ہو گیا ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ اس واقعے میں ایک بڑی کھلی دلیل تھی۔ اگر وہ عقل اور سمجھ سے کام لیتے اور اس طرح کے توڑ پھوڑ کے انداز سے ان کی خوب تواضع کی گئی، اگر وہ صحیح معنوں میں معبود برحق ہوتے تو یہ حشر ان کے ساتھ نہ ہوتا اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھتے جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اس قوم نے اپنی کم عقلی، جہالت و گمراہی کی وجہ سے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہیں۔ آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں گالیاں دیتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یعنی وہ نوجوان اس پر عیب لگاتا اور اس کی توہین کرتا تھا، وہی ان کو توڑنے والا ہے اور یہ کام کرنے والا ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے ایک بڑے اجتماع میں لے آؤ تاکہ وہ اس کا کلام سنیں اور اس بات کی گواہی دیں اور اپنے خداؤں پر نازل شدہ عذاب کا بدلہ لے سکیں اور ان کی مدد کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ وہ بتوں کی تمام بیچاریوں اور ان کے باطل ہونے کی دلائل و حجت قائم کر دیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے کہا تھا کہ تمہارے ہمارے درمیان مقابلے کا وعدہ اور وقت عید کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ صبح کے وقت اکٹھے کیے جائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سب اکٹھے ہو گئے اور اپنے پروگرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے تو کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اس بڑے بت نے مجھے اس کام پر ابھارا ہے، آپ نے تریز و کنایہ سے کام لیا تھا، بس اس نے پوچھا اگر یہ کلام کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات سے مقصد یہ تھا کہ وہ فوراً کہیں کہ یہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور اس طرح وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ یہ بھی دوسرے جمادات اور پتھروں کی طرح ٹھوس اور بے حس و حرکت ہی ہیں۔ پھر وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے ہم خود ہی ظلم کرنے والے ہیں، یعنی تم نے ان کو نگرانی کے بغیر چھوڑ کر ظلم کا کام کیا ہے۔ پھر وہ اپنے سر کے بل اوندے ہو گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہا مگر ذلیل و رسوا ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا لیکن رسوا اور پست ہو گئے، غالب آنا چاہا مگر مغلوب ہوئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یوں بیان کیا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ چال چلی مگر ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کو دنیا میں ملی، اور آخرت میں آگ ان پر سلامتی والی اور ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو امن و سلامتی کا تحفہ پیش کیا جائے گا، بلکہ وہ تو اس طرح ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ آگ تیز کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام پر پھونکیں مارتی تھی۔
اس طرح حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کر دے، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر جلائی ہوئی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے دیکھتی تھی تو اسے مار دیتی تھی۔ اس طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے ایک نیزہ کھڑا کیا ہوا دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ یہ اس طرح کیوں ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کرتی ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے تمام جانور اس آگ کو اپنی حسب کوشش بجھاتے تھے، لیکن چھپکلی اس آگ کو تیز کرنے کے لیے اس میں پھونک مارتی تھی۔ ثمامہ مولۃ الفقہ بن مغیرہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو میں نے آپ کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا، تو میں نے عرض کی کہ اے ام المؤمنین، آپ اس کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ساتھ اس کو مارتے ہیں۔ بے شک ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور اور حشرات الارض آگ کو بجھاتے رہے، مگر چھپکلی اس میں پھونک مارتی رہی، تو اللہ کے رسول نے ہمیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔